الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر ذی روح میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ جس کے اندر بھی روح ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ فرشتہ ہو، خواہ جن ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ محبت طبیعت اور فطرت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر بھی محبت رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو محبت کے جذبات سے خالی ہو۔ بس سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ بات ہم سمجھیں محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، محبت کس لیے کرنی ہے اور محبت کس لیے نہیں کرنی۔ ہم چونکہ صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اس لیے ہماری محبت اور ہماری نفرت کے جذبات کی بنیاد اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اور ہر اس چیز سے نفرت کریں گے، ہر اس چیز سے دور ہوں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ تو ہماری محبت اور ہماری نفرت کی بنیاد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ کی تعلیمات ہیں۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے احادیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند ہے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس اور بابرکت شخصیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ہیں، اور وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ مجھے ان سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہے اور صحابہ میرے محبوب ہیں، تو میری وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کو مجھ سے بغض ہے، کیونکہ صحابہ میرے محبوب ہیں، تو
تو جن سے ماں محبت کر تو ان سے بغض کیوں رکھے گا؟ تو اس کے برعکس اس کو مجھ سے بغض ہے، تبھی تو ان سے بغض کا رکھتا ہے۔ تو محبت کی بنیاد اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت غیر اختیاری۔ محبت اختیاری کا معنی ہے کہ ہم نے کس سے محبت کرنی ہے، اور غیر اختیاری کا معنی ہے کس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کرنا الگ ہے اور محبت کا ہو جانا الگ ہے۔ ایک چیز انسان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے مجھے مل جائے، لیکن وہ نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کو میرے لیے حرام قرار دیا ہے۔ سونا ہے، اگر انسان بازار میں جائے، بہترین سی سونے کی انگوٹھی دیکھے، اس کے دل میں اس کی چاہت بھی آئے کہ میں انگوٹھی کو لے لوں، کتنی پیاری ہے، یہ محبت غیر اختیاری ہے۔ لیکن انسان کہے گا نہیں، میں اس کو نہیں لیتا۔ کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے کہ مرد نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مرد نے سونے کا زیور اور سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی۔ تو اب دیکھو، اس کو دیکھا تو غیر اختیاری دل میں محبت ہے، لیکن اپنے اختیار سے اس محبت کو چٹک دیا کہ نہیں، یہ میرے اللہ کے حکم اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے خلاف ہے، لہٰذا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انسان گھر سے باہر نکلا ہے، نامحرم عورت پہ آنکھ پڑ گئی، دیکھا نہیں۔ نامحرم عورت کو جان بوجھ کے دیکھنا جرم اور گناہ ہے، لیکن انجانے سے آنکھ پڑ گئی اور اس کی محبت دل میں اتر گئی، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس کو دل میں رکھنا، اس کو دل میں اتارنا اور دوبارہ پھر دیکھنا، اس پہ مواخذہ ہے اور اس پہ پکڑ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن پھر جان بوجھ کے دیکھا تو یہ جرم اور گناہ ہے۔ تو محبت اختیاری الگ چیز ہے اور محبت غیر اختیاری الگ چیز ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مال کو قرآن کریم میں خیر فرمایا ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ انسان مال سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ مال کے لفظ استعمال فرمائے الخیر، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے ان ترک خیرًا الوصیہ، اگر کوئی شخص خیر کو چھوڑ کر جائے، یعنی مال کو چھوڑ کر جائے، حکم ہے وصیت کس کس کے لیے اس نے کرنی ہے۔ تو یہاں بھی خیر کا لفظ مال کے لیے لایا گیا، اور ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے عرف میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فلاں شخص صاحب خیر ہے۔ کیا مطلب؟ فلاں شخص صاحب مال ہے، یہ خیر کے کاموں میں بڑا حصہ لیتا ہے، یعنی جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں مال خرچ کرتا ہے، تو خیر مال کو کہا گیا ہے۔ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ کبھی انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، لیکن اس میں نفع بہت ہوتا ہے، مال بہت ملتا ہے، تو بندے کی طبیعت اس مال کی طرف جاتی ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے مجھے مال کو لینا چاہیے، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے، میرے رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمان اور مومن کی محبت کی بنیاد وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن اس وقت ہوگا جب وہ میری ذات سے اتنا پیار کرے جتنا اپنے باپ سے بھی نہیں کرتا، میری ذات سے اتنا پیار کرے جتنا اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا، میری ذات سے اتنا پیار کرے جتنا دنیا کے انسانوں سے بھی پیار نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی شخص نے مومن کامل ایمان والا ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے سارے انسانوں، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور والدین سے بھی زیادہ پیار کرے۔ یہ ہے محبت کا جذبہ۔ انسان کو مال سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جہاں مال اور شریعت آ جائے، اللہ کا رسول آ جائے، اب مال کو چھوڑ دے۔ انسان کو والدین سے محبت ہونی چاہیے،
جہاں اللہ اور اللہ کا رسول آ جائے وہاں والدین کی محبت کم ہے، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ کتنا معروف یہ واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر آئے ہیں، اور مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا آیا ہے۔ ایک وقت آیا صدیق اکبر کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے، تو بیٹے نے کہا ابا جی بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے نہ چھوڑتا، کیوں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں تھا، اور میں پیغمبر کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ انسان مسلمان کی محبت کی بنیاد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ کی ذات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت کامل ایمان والے بنو گے جب تم اپنی خواہشات میری شریعت، میرے دین اور میری سنت کے تحت کرو۔ اگر تم اس کے مطابق کرو گے تو تم کامل ایمان والے ہوگے، اگر تم اس کے مطابق نہیں کرو گے تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ محبت دنیا میں ہر انسان کے اندر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری۔ آج عموماً مسئلہ بنتا ہے ہم اختیاری اور غیر اختیاری میں فرق نہیں کر پاتے، چونکہ بے حیائی کا دور ہے، فحاشی بہت زیادہ ہے، گلی گلی یہ جرائم ہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے جو جرائم اور بے حیائی اور فحاشی عریانی اور گناہوں کی لعنت سے بھرا پڑا ہے، ہر انسان کی جیب کے اندر ہے اکثر، اللہ کسی کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس میں ہر بندہ پریشان ہے۔ مجھ سے تو چونکہ اتنا تعلق ہے حضرات کا، خواتین کا، ہر ایک کی طرف سے پریشانی آتی ہے۔ مجھ سے آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، مجھ سے دل کا گناہ ہوتا ہے، مجھ سے ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں بات اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک ہے محبت غیر اختیاری، اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ ایک ہے محبت اختیاری، اس پہ مواخذہ اور اس پہ پکڑ ہے۔ اچانک اگر کسی پر آنکھ پڑ گئی، اچانک نامحرم کی آواز کو سن لیا اور اس کی دل میں محبت آ گئی، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس محبت کو پالنے پر گناہ ہوگا، تو اس کو تلاش کرنے پر، پھر اس سے رابطہ کرنے پر، پھر ناجائز تعلق قائم کرنے پر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے مواخذہ اور اس سے پکڑ ہوتی ہے۔ تو محبت اختیاری الگ چیز ہے، محبت غیر اختیاری الگ چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہے اور اس عورت کے اس شوہر کے دل میں محبت نہیں، پھر بھی کوشش کرے، غیر اختیاری محبت کو اختیاری بنانے کی کوشش کرے، نہیں ہے تو اپنے اختیار سے کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کرے، اپنے دل کو یہ بات سمجھائے۔ اسی طرح اگر عورت ہے اور اس کے دل میں شوہر کا پیار نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے پیار جبر سے کرے، اپنے دل میں اس کی صفات کا تذکرہ کرے، اس سے میرے بچے ہیں، یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، یہ مجھے خرچ دیتا ہے، یہ میری عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میری عزت اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنے دل کو سمجھائے اور اپنے دل کو سمجھا کر اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر لائے۔ میں بسا اوقات اپنے تعلق والے حضرات سے کہا کرتا ہوں، اگر ہمارے دل میں اپنی بیوی کی خواہش ہے اور ہم اس سے پیار کریں، اچھے بول بولیں، یہ دل کی خواہش ہے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، اجر ملے گا، لیکن اگر دل میں جذبات نہ بھی ہوں، دل میں خواہش نہ بھی ہو، اس کی کسی حرکت کی وجہ سے دل میں اس کے لیے گنجائش نہ ہو، اور پھر بھی یہ سمجھ کر کہ اس نے ماں باپ اور سب کو میرے لیے چھوڑا ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کا حق ہے میں اس سے اچھا تعلق قائم کروں، یہ سمجھ کر اپنے قلب کو اور اپنے جسم کو متوجہ کر لے، اللہ اس سے بہت راضی ہوں گے، اللہ اتنا نوازے گے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو محبت تو ہر کسی کے دل میں ہے، لیکن اختیاری اور غیر اختیاری فرق سمجھیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بسا اوقات کسی جگہ پہ انسان کو ناجائز محبت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پریشان ہوتا ہے میں سے جان کیسے چھڑاؤں، تو ہم جان چھڑاتے بسا اوقات مزید پھنستے جاتے ہیں، یعنی اپنے اعتبار سے مخلص ہوتے ہیں لیکن اس سے خلاصی
اور اس سے جان چھڑانے کا سلیقہ اور طریقہ نہ آنے کی وجہ سے مزید پھنس جاتے ہیں۔ کسی مرد کو کسی عورت سے ناجائز محبت ہوگی، کسی عورت کو کسی مرد سے ناجائز محبت ہوگی، اس کے حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ اب اللہ کے ڈر کی وجہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ اختیار کیا کریں گے؟ ہر کسی سے تذکرہ کریں گے، مجھے فلاں سے بہت پیار ہے، دعا کریں جان چھوٹ جائے، مجھے فلاں سے بہت پیار ہے، دعا کریں جان چھوٹ جائے۔ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ تو میرے دل سے اس کے پیار کو نکال دے، اس سے اور پیار بڑھتا ہے، اس سے اور محبت بڑھتی ہے۔ جتنا اس کا تذکرہ کریں گے اتنا بڑھے گا۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے ناجائز محبت ہو گئی اور اس لعنت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ کلیتاً ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، آپ کے دل سے اس کی محبت نکل جائے گی۔ کسی سے بھی تذکرہ نہ کریں کہ دعا کریں میں پھنس گیا ہوں، یار میں بہت پریشان ہوں، دعا نہ کریں، اور پھر دعائیں کرنا یا اللہ مجھے اس کے پیار سے نکال دے، اس سے اور محبت بڑھے گی۔ اس کو پانی مت دو، یہ نکل جائے گی۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کسی سے ناجائز محبت ہو گئی اور جس سے محبت ہوئی وہ مر گئی یا مر گیا، اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہ کریں کہ اس سے پھر اندر کی محبت بالکل جاتی ہے۔ اس کا نام لیے بغیر عموماً موتا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے بھی ہو جائے گی۔ عموماً اموات کو صالح ثواب کرے، اس کو بھی مل جائے گا۔ اس حد تک احتیاط کریں تو پھر دیکھیں نکلتی کیسے۔ انسانی طبیعت اور فطرت ہے، جب انسان کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جب تذکرے چھوڑ دیتا ہے آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتی ہے۔ جس طرح کسی انسان کو اچانک تکلیف آئے، اچانک حادثہ پیش آئے، تو انسان اس مصیبت، تکلیف اور حادثے کی وجہ سے صبر کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ رونا، واویلا کرنا، ہائے ہائے کرنا، بیٹے کے مرنے پہ، بیٹی کے مرنے پہ چیخنا، چلانا، شریعت حکم میں صبر کرو۔ اب یہ ایک دن زیادہ ہے، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن کم ہے، جو اور کاموں کے اندر مشغول ہوگا آہستہ آہستہ صدمہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب تذکرہ کم ہوتا ہے تو چیز بھول جاتی ہے۔ شروع میں تذکرہ بہت ہوتا ہے تو وہ نہیں بھولتی، کہتے ہیں میں کھانے بیٹھتا ہوں بیٹا یاد آتا ہے، اس کا دفتر دیکھو بیٹا یاد آتا ہے، فلاں کو دیکھا تو بیٹا یاد آ گیا، اس کو چھوڑ دے تو بھول جائیں گے۔ مجھ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا، یا جی امی فوت ہو گئی ہے، بہت صدمے کے اندر ہوں، امی بھول نہیں رہی، کیفیت بہت عجیب ہے، دعا کریں میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ میں نے کہا امی فوت ہو گئی، اللہ میاں کے چلی گئی، امی کا تذکرہ چھوڑ دو، بس پڑھو، اثار ثواب کرو، صدقہ کرو، یہ خود بہت پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن تذکرہ تو چھوڑو، تذکرہ چھوڑنے سے مصیبت ختم ہوتی ہے، اور تذکرہ ہی چھوڑنے سے محبتیں ختم ہوتی ہیں ناجائز قسم کی، اور تذکرہ ہی چھوڑنے سے انسان کے دل سے بغض، کینے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، عداوتیں دل سے مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو میں نے گزارش کی ہے کہ محبت اختیاری الگ چیز ہے، محبت غیر اختیاری الگ چیز ہے۔ اپنے اختیار سے ناجائز پیار کسی سے نہ کریں، اور اگر انجانے میں ہو جائے تو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت جو جائز ہے اس کے اندر دماغ کو مشغول کریں، دماغ نکل جائے گا۔ یہ ایک اہل عقل کا ضابطہ ہے، ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی آن واحد۔ انسان کا دماغ، انسان کی سوچ بیک وقت ایک طرف ہوتی ہے، دو طرف نہیں ہوتی۔ آپ ایک چیز سوچیں گے تو دوسری نکل جائے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآنی الفاظ، نماز میں دعاؤں کے الفاظ، نماز میں درود پاک کے الفاظ اور اس کے معنی پر اختیار سے توجہ دیں، باہر کے خیالات ختم ہو جائیں گے، اور اپنے خیالات کو باہر لے جائیں تو نماز کے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ خیال تو ایک ہی رہنا ہے، ایک جگہ پر دونوں خیال تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم ناجائز محبت سے جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان راستوں اور تعلقات کو ختم بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا بتاؤ مذاق ہے، کس قدر یہ مذاق ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، چیخ چیخ کے کہہ چکا ہوں، منتیں کر کے کہہ چکا ہوں،
اللہ کے واسطے دے کر کہتا ہوں، اگر اس ناجائز محبت اور گناہ کی لعنت سے نکلنا ہے تو موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز استعمال چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑیں۔ یہی موبائل انسان کو گناہ تک پہنچاتا ہے، یہی بدکاری تک پہنچاتا ہے، یہی اللہ کے عذاب اور خدا کی لعنت تک پہنچا دیتا ہے۔ جس کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو درست ہمت پہ کر لیں گے اگر اس سے جان چھڑا لیں۔ محبت ہر شخص میں ہے، غیر اختیاری ناجائز محبت سے بچیں، اور اختیاری محبت تو کرنی ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت دل میں آئے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مؤثر آسان ترین طریقہ اور بہترین یہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ سے تعلق اور اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں اللہ کی محبت تک لے جائیں گی۔ کیوں؟ ہم اللہ والے سے پیار اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آئے گی، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں آتی چلی جائے گی تو غیر اللہ کی محبت دل سے نکلتی چلی جائے گی۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ کہہ کر غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں، الا اللہ کہہ کر اللہ کی محبت کو دل میں لاتے ہیں۔ ایک دل میں ایک ہی محبت رہے گی، یا اللہ کی یا اللہ کے غیر کی۔ اللہ کے غیر کو نکال دیں گے، اللہ کا یہ دل اللہ کی محبت کے لیے خالص ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لانا ہے تو ہمیں اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا۔ اپنا وقت نکالو، اپنا وقت نکالو اس کام کے لیے۔ یہ آج نہیں، موت کے بعد سمجھ آئے گی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا یہ کتنا مؤثر ہے، یہ موت کے بعد سمجھ آئے گی، لیکن اس سمجھ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جو کسی بھی شخص سے، کسی بھی شیخ سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، وقت نکالیں اور اپنے شیخ کی مجلس میں جائیں، ویزے لیں، ٹکٹیں کرائیں، پیسہ خرچ کریں، ان کی مجالس میں جائیں، اور جب شیخ کی مجلس میں جائیں پھر شیخ کا ہو کر رہیں۔ ہم بس اوقات اپنے شیخ کی مجلس میں رہ کر بھی اپنے تعلقات کو نہیں چھوڑتے، اپنے موبائل کو نہیں چھوڑتے، اپنے روابط ختم نہیں کرتے، تو ان کے پاس رہ کر بھی پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، پاس رہ کر بھی انسان کو نفع نہیں ہوتا، اور بعض دور ہوتے ہیں ان کو دور رہ کر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں کہ بس اوقات دور رہنے والا اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ قریب رہنے والا اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا، اور بس اوقات قریب رہنے والا اتنا محروم ہوتا ہے کہ دور رہنے والا اتنا محروم نہیں ہوتا۔ دور والے کو قدر ہے، قیمت ہے، احساس ہے، محبت کرتا ہے، اور قریب والا اس نعمت کا احساس نہیں کر رہا، وہ نعمت اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک کام، ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اپنا وقت گزاریں، سال میں کچھ دن نکالیں اور اپنے شیخ کی صحبت میں 24 گھنٹے رہیں، 24 گھنٹے ہر وقت ان کے پاس رہیں، ان کے معمولات کو دیکھیں، ان کی خدمت میں رہیں۔ آپ دیکھنا اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کیسے آتی ہے۔ نمبر 1، اہل اللہ کی صحبت میں رہیں۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، اللہ سے اللہ کی محبت، اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں۔ نمبر 4، وہ نیک اعمال کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ نیک اعمال کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہر موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی محبت کیسی آتی ہے۔ میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ نسخہ یاد رکھ لیں، ہم بھولیں مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو
دل میں لانے کے لیے اہتمام کریں۔ نمبر 1 اہل اللہ کی صحبت کا، نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت کا، نمبر 3 اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعاؤں کا، نمبر 4 نیک اعمال کا جو اللہ اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیسے خدا کی محبت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ میں چند ایک دعائیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور ہم سب ان کو مانگیں، ان کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ جتنا مجھے پیار اپنی ذات سے ہے، اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ جتنا پیار مجھے اپنے اہل و عیال گھر والوں سے ہے، مجھے اپنی ذات کا پیار اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اے اللہ گرمی میں جتنا ٹھنڈا پانی مجھے محبوب ہے، اس سے زیادہ تو اپنی ذات کو مجھے محبوب بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں دعا ہے، دعا کیا مانگی؟ سبحان اللہ، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور میں ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے محبین کی محبت، اور میں اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے قریب کرتے۔ اللہ اکبر! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے؟ اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اور اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، اور اپنی ذات کے قریب پہنچانے والے اعمال کی محبت عطا فرما۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مقصود تو اللہ کی محبت ہے، وہ مانگی ہے اسألک حبک، اور اس تک پہنچاتے نیک اعمال ہیں وہ بھی مانگی ہے، حب عمل یقرب الی حبک۔ یہ جو درمیان میں مانگا ہے حب من یحبک، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت، یہ درمیان میں دعا کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اللہ تک مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے نیک عمل کرنے والے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اس لیے درمیان میں ان کی محبت مانگی ہے کہ جب مجھے ان کی محبت ملے گی تو ان کی صحبت سے مجھے نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ آپ دیکھیں جب کسی بھی اہل اللہ صاحب نسبت اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوب کے پاس رہیں گے تو جیسے اعمال وہ کریں گے ویسے اعمال آپ بھی کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ نہ چاہتے ہوئے کریں گے، ایک وقت ہوگا نہ چاہتے ہوئے کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ مزاج بن جائے گا، وہ نہیں ہوں گے تب بھی آپ وہی اعمال کو کریں گے۔ شروع میں انسان بس اوقات اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی بعض نیک اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت آتا ہے کہ طبیعت اور مزاج بن جاتے ہیں، پھر انسان ان اعمال کو ان کی صحبت کے بغیر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور اے اللہ اس شخص کی محبت مجھے عطا فرما جس کی محبت سے مجھے فائدہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی جس کی محبت کے ذریعے تیری محبت تک میں پہنچوں۔ حب من ینفعنی حبہ عندک، جس سے محبت کرنا تیرے ہاں مفید ہو، مجھے اس کی محبت عطا فرما۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو الفاظ ارشاد فرمائے ان الفاظ پر ذرا توجہ دیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ اپنی محبت کو میرا رزق بنا دے، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور جن کی محبت آپ کے یہاں مفید اور نافع ہو ان کی محبت کو میرا رزق بنا دے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارا رزق بن گیا تو دوسری حدیث موجود ہے
ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنے رزق کو حاصل نہ کر لے، مکمل نہ کر، اس کی موت نہیں آتی۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ کی محبت ہمارا رزق بن گیا، تو جب تک اللہ کی محبت نہیں ملے گی تب تک موت نہیں آئے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے۔ اور ایک دعا کیا ہے؟ اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اے اللہ آپ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی جو مجھے محبوب ہے، جو مجھے پسند ہے، جس سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے آپ نے عطا فرما دی۔ اب میرے اللہ تو اس کو میرا معاون بنا دے اس کام میں جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کا مفہوم کتنا عام ہے اور کتنا کھلا ہوا ہے، اس میں کتنی وسعت ہے۔ کوئی شخص کسی خاص جگہ پر نکاح چاہتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ کوئی خاتون کسی خاص جگہ پہ نکاح چاہتی ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیا ہے کہ یا اللہ جو مجھے پسند تھا وہ تو مل گیا، اب اس کو اپنی پسند کا ذریعہ بنا دے، یعنی ہم دونوں مل کر تیرے دین کا کام کریں، ہم دونوں مل کر تیرے دین کی خدمت کریں۔ کسی انسان کی خواہش تھی کہ اور پسند تھی مجھے فلاں ملک کا ویزا مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری پسند فلاں ملک تھا، مجھے وہاں کا ویزا مل گیا، اب اس ویزے کو اے اللہ میرا معاون اور مددگار بنا دے، میں اس کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کروں۔ کسی بندے کی خواہش ہے مجھے فلاں ملک کا پاسپورٹ ملے، اس ملک کا پاسپورٹ مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے اس ملک کا پاسپورٹ ملنا محبوب تھا، وہ تو نے مجھے عطا فرما دیا، اب اس پاسپورٹ کو جو تو پسند کرتا ہے اس کاموں کے لیے اس پاسپورٹ کو اے اللہ میرے لیے مفید بنا دے۔ انسان کی خواہش تھی مجھے فلاں کمپنی میں فلاں جگہ پہ ملازمت ملے، وہ مل گئی، اب اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ میری محبوب اور پسندیدہ کمپنی میں میری پسند کی پوسٹ مجھے مل گئی ہے، اے اللہ تو اب اس کو ان کاموں میں مفید بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ کسی انسان کو کوئی تجارت اور بزنس اس کی چاہت تھی، اس کی پسند کا اسی ملک میں بزنس مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری پسند کی تجارت اور بزنس آپ نے دے دیا ہے، اب جو آپ کو پسند ہے اس میں اس کو میرا معاون بنا دے تاکہ میں اس کو تیرے دین پہ لگا دوں۔ کیا پیاری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اور میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ان خواتین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں کتنے حضرات اور خواتین ہیں جن کو جانتا ہوں جن کی خواہش میں جہاں نکاح ہے وہاں ہوا، جو ملک ہے وہ ملا، جو ملازمت ہے وہ ملی، جو پیسے ہیں وہ ملے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کو آپ کی پسند کے دے دی ہیں، اب ان سب چیزوں کو اللہ کے دین پر لگا دو، اللہ کے دین پر لگا دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دن ہم اپنی خواہشات کو خدا کے دین پر لگا دیں، اپنی محبوبات اور مرضیات کو خدا کے دین پہ لگا دیں، موت کے بعد ہمیشہ اللہ اس کو مقدر فرما کر ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمیں پسند ہو اور وہ نہ ملے، اللہ سے مانگے اور پھر بھی نہ ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سماعت فرمائے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم وما سویت عنی مما احب، اے اللہ وہ چیز جو مجھے پسند تھی اور آپ نے مجھے اس سے دور رکھا، فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، اے اللہ میرے حق میں اس کو موجب فراغ بنا دے اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ وہ میری پسند مجھے مل جاتی تو شاید میں تیرے دین کا کام نہ کر سکتا، تو میری اس سے جو جان چھوٹ گئی ہے، اب اس وقت کو، اس فراغت کو اے اللہ تو اپنی محبوب چیزوں میں لگا دے۔ میری پسند تھی مجھے فلاں ملازمت ملتی، وہ نہیں ملی، اب اس وقت کو اللہ اپنے دین پر لگا دے، اپنے محبت کے کاموں پر لگا دے۔ میری خواہش تھی میرا فلاں جگہ نکاح ہوتا، وہ نہیں ہوا، وہ شاید میرے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا، اے اللہ اس کو تو میری صلاحیت کو اپنی پسند کی چیزوں پر لگا دے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ دعائیں مانگا کرو۔ کسی شہر میں جائیں تو وہاں دعا مانگیں، اللہ اکبر، کسی شہر میں جائیں تو دعا مانگیں، اللہم اجعل احب الی ساری ھذی القریہ واجعلنی احب الیہم، اے اللہ میں جس شہر کے اندر آیا ہوں اس شہر کے نیک بندوں کی میرے دل میں محبت ڈال دے اور میری محبت ان نیک بندوں کے دل میں ڈال دے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ
میں اس دعا کا اہتمام عام حالات میں بھی کرتا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے اور بیت اللہ کے توفیق اور بیت اللہ کے طواف کی سعادت دیں، تو میں دوران طواف بھی یہ دعا کرتا ہوں اپنے گھر کے حوالے سے، اے اللہ تو میری محبت میرے گھر والوں کے دل میں ڈال دے، اے اللہ میرے گھر والوں کے دل میں میری محبت کو ڈال دے، اے اللہ ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ایسی محبت ڈال دے کہ ہمیں ادھر ادھر ناجائز محبت کا تصور بھی نہ رہے، اور اے اللہ اس کو اپنے دین پہ لگا لے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں جو میں نے بات عرض کی ہے اس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح میں محبت کا جذبہ رکھا ہے، محبت کے جذبات رکھے ہیں۔ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ ہمارے جذبات اور ہماری خواہشات کی بنیاد اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے بغض رکھیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مبغوض، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے بنیادی 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نیک بندے اہل اللہ کی صحبت میں رہنا۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی محبت مانگنے کی، اللہ سے دعائیں کرنا۔ نمبر 4، وہ نیک اعمال کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، الحمدللہ عرصہ دراز سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ 2 رکعت اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ان نوافل کا اجر اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما دے، اور اے اللہ ان کی برکت سے مجھے اپنی محبت کاملہ عطا فرما دے۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد کہ آپ میں سے ہر شخص اس کا اہتمام کرے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اصحال ثواب کرے، اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ جو اللہ کی عبادت کا ذریعہ بنے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔